السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان۔ ہم بار بار کہتے ہیں کہ سیاست کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن ایشوز بھی ہیں بڑے اسپیسیفک، اور وی آر کمیٹڈ کہ ہم ان ایشوز کو بھی آپ کے سامنے لے کے آئیں، ان کے بارے میں حقائق آپ کے سامنے لائیں۔ تو جب اکانومی پر بات ہوتی ہے تو اکانومی سے نتھی اس کا انٹیگرل پارٹ ہے پرائیویٹائزیشن ایفرٹ، جو کہ اس حکومت نے بار بار کہا کہ ہم اس کو آگے بڑھائیں گے۔ تو 24 مئی 2024 میں پرائم منسٹر کو ایک ٹائم لائن دی گئی، ایک بتایا گیا جی یہ ہے ہمارے پاس ٹائم لائن، اور یہ ہمارے پاس 24 ایسے وہ ہیں پروجیکٹس، کہیں کیا کہ پروجیکٹس تو نہیں ہے، 24 اینٹیٹیز ہیں جس میں کہ آئی ایس کوز ہیں، جس میں پی آئی اے ہے، جس میں ایچ بی ایف سی ہے، انشورنس کمپنیز ہیں، پاور پلانٹس ہے، کہ جی ان کو ہم نے پرائیویٹائز کرنا ہے، اور یہ کہا گیا کہ 24 سے لے کے 2029 کے دوران یہ ہوگا۔ اچھا، اس کے ساتھ جو سب سے پہلے کہا گیا فلیگ شپ، جس کو آپ کہہ دیں کہ فلیگ شپ جو تھی اینٹیٹی، وہ پی آئی اے تھی، اور پی آئی اے کا آپ جیسے جانتے ہیں کہ اس کی پرائیویٹائزیشن میں بڑی دیر سے ہم سن رہے ہیں، یہ تو 2-1 سال سے بات ہو رہی ہے، اب ہو گئی۔ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی انہوں نے کہا جی ویو گاٹ اٹ آل ڈن، اور بڑی جلدی یہ ہو جائے گا، پھر کہا ایئرپورٹ جو ہے وہ لیز پہ دے دیں گے، لیکن ابھی تک کچھ ہو نہیں پایا۔ اکتوبر میں، نومبر میں آپ نے دیکھا کہ بڈ آنی تھی، پھر ایک بڈ آئی، پھر کھولی، پھر کہا نہیں جی یہ تو گڑبڑ ہے، پھر کہا کہ جی اس کو اب ہم شروع سے کریں گے پھر سے، اور ہم جو کنسلٹنٹس ہیں ان کو بھی نئے کو لیں گے، ارنسٹ ینگ جو ہیں اس کی بجائے کسی اور کو لیں گے، بہت سی باتیں ہوتی رہیں۔ اچھا، ادارہ جو ہے ایک ہم دیکھ رہے ہیں پرائیویٹائزیشن کمیشن اپنی جگہ ہے، کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن وہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن جو پریٹی ایکٹیولی اس پر بات بھی کرتی، ریگولرلی ملتی بھی ہے۔ تو اور ظاہر ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا بھی اس پر بڑا فوکس ہے، وہ اس پر بات کرتے رہتے ہیں، ریگولرلی اس پہ میٹنگز ہوتی ہیں۔ تو اب ویئر آر وی آن دس، اس پر آج ہم بات کریں گے تفصیل میں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں پین کے سینئر لیڈر، سینئر تو نہیں ہے مطلب کہ یہ تو ون آف دا نیور لیڈرز، لیکن کمپیٹنٹ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر رانا احسان افضل، شکریہ رانا صاحب، اور سحر کامران صاحبہ ہیں، ایم این اے پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اور یہ کمیٹی کی ممبر ہے، ایکٹیو ممبر ہے۔ بہت شکریہ سحر صاحبہ کہ آپ نے جوائن ہمیں کیا۔ یہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہیں، ایکسپرٹ ہیں، اکانومی کے رائٹر ہیں اور اکانومسٹ ہیں، اور ساتھ ہارون شریف صاحب ہیں، فارمر چیئرمین ہے بورڈ آف انویسٹمنٹ کے۔ بہت شکریہ ہارون شریف صاحب آپ کا بھی۔ تو اگر اجازت آپ لوگ نے، میں چاہوں گی سحر کامران صاحبہ سے شروع کر دیں، بیکاز یہ کمیٹی کی ان کی میٹنگز ہوتی رہی ہیں۔ سحر کامران صاحبہ، ویری کوئکلی، آپ کی جو کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوئی پیچھے، تو اس میں اخبار میں لکھا گیا کہ جو لا میکرز تھے انہوں نے کہا پرائیویٹائزیشن کا جو پورا ایفرٹ ہے اس حوالے سے شکایات تھیں کہ بہت یہ سست روی کا شکار ہے، پھر یہ بھی کہ پی آئی اے کی نہیں ہو رہی۔ تو ذرا ہمیں کوئکلی بتائیے گا واٹ از دی ایگزیکٹ سچویشن۔ جی السلام علیکم، اور بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اہم ایشو پہ بات کروں۔ دیکھیے، پرائیویٹائزیشن کمیٹی کی میں ممبر ہوں، اس کو ڈاکٹر فاروق ستار چیئر کر رہے ہیں، اور ایک پی آئی اے پہ سب کمیٹی ہے جو پی آئی اے کی ڈکلائن کے عوامل کا جائزہ لے رہی ہے، وہ اس کی کنوینر میں ہوں۔ تو آج ہماری اس سلسلے میں میٹنگ تھی، اور جو پرائیویٹائزیشن کی میٹنگ ہے وہ ہوگی 3 فروری کو۔ جو ہم نے پچھلے میٹنگ کے اندر ایشوز جن کو ہم نے ڈسکس کیا، ہمیں بالکل کنسرن تھا کہ جس طریقے سے جو ایک پرائیویٹائزیشن پروسیس تھا پی آئی اے کا، وہ ایک مذاق، ایک موقری بنا کے پیش کیا گیا، اور جو بیڈرز جن کا ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ 31 اکتوبر کو ہو جائیں گی بیس، اور بیڈرز ہیں اور وہ نہیں آئے، اور صرف ایک بیڈر سامنے آئے، اور جس طریقے سے کہا کہ پلاٹ کی قیمت دیکھ کے جو ہے وہ پی آئی اے لے لی جائے، تو دس واز این انسلٹ ٹو دا نیشنل ایئر لائن۔ تو اس پوری جو ایک پروسیس تھا اس سے ہمارے تحفظات تھے کہ جو مارکیٹنگ اسٹریٹجی تھی شاید وہ اتنی کامیاب نہیں رہی، اور جس طریقے سے جو ہے میں سمجھتی ہوں اس سے نقصان زیادہ ہوا۔ لیکن اسی طرح سے ایک بات خوش آئند ہے، وہ خوش آئند بات یہ ہے کہ پی آئی اے کو اپنے یورپین روٹس جو ہیں وہ واپس مل گئے، اور فلائٹس کا آغاز ہو گیا۔ تو ہفتے میں 2 فلائٹس چل رہی ہیں اب، اور اس میں یہ صرف نہیں ہے کہ وہ فرانس جائیں گی، بلکہ پیرس سے جو ہے وہ آگے
بھی وہ جو ہے نا فلائٹس جو ہے وہ UK بھی جائیں گی اور وہ آگے بھی ان کو روٹس ملے ہیں. تو یہ بہت خوش آئند ہے, تو ہم اس کو بھی دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ جو ہے ایک پروسیس چل رہا ہے آڈٹ کا, تو ہمیں امید ہے کہ جلد ہی جو ہے UK کا روٹ بھی کھل جائے گا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کامران سحر صاحب, بیفور وی کنکلوڈ, کہ آپ کی بات سے یہ لگ رہا ہے کہ کیا PIA کو کسی بہتری کی طرف لے جا رہے ہیں یا پرائیویٹائزیشن پر ابھی بھی فوکس ہے؟ دیکھیں پرائیویٹائزیشن کے لیے بھی PIA کی جب ویلیو, جب اس کے روٹس اس کے پاس ہوتے ہیں تو وہ جو ہے اس کو ایک بہتر اس کو بڈ مل سکتی ہے. اور ہمارا جو پچھلی دفعہ کنسرن تھا, جو میں نے ایک اہم سوال پوچھا تھا جو اس دفعہ ہماری میٹنگ کے ایجنڈا میں شامل بھی ہے, کہ یہ پورا اوور آل پرائیویٹائزیشن پروسیس پہ جو PIA کے ہے اس پہ کیا ایکسپینڈیچر ہوا ہے. یعنی ایگزیکٹلی ایز آف ناؤ جو کہ ہم نے دیکھا تو پرائیویٹائزیشن کا جو عمل تھا اس میں بہت کنسرنس تھے اور بھی فیلٹ کے جو ہے نا اٹ واز میڈ اے موکری. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اہم سوال تھا کہ اب تک اس کے اوپر ایکسپینڈیچر کتنا ہوا ہے. ٹھیک, جی بالکل, جو کہ اب جو میٹنگ ہوگی 3 تاریخ کو اس سے ہمارے سامنے آئیں گے. یہ سب چیزیں آئیں گی. جی سوال تو بہت ہے کہ پرائیویٹائزیشن کا عمل بھی جس طریقے سے چلنا چاہیے تھا اس طریقے سے نہیں چلا, وہ نہیں چلا. ٹھیک ہے, ہم پوچھیں گے یہ سوال, احسان صاحب سے ہم ریز کریں گے. بہت شکریہ کامران سحر صاحب, آپ کو تکلیف دیں گے. میں چاہوں گی کہ احسان میں ان لوگوں سے سب سے انپٹ لے لوں, دین آئی ول کم ٹو یو, تاکہ آپ اس کو رسپونڈ کر سکیں. جی ہارون, ویری کوئکلی یور ٹیک آن دس, جو PIA کا جیسے اب تک ہو رہا ہے اور جو آگے کا کہہ رہے ہیں جیسے کریں گے. جی بہت شکریہ. دیکھیے پرائیویٹائزیشن ہمارا مسئلہ مین نہیں ہے, وہ ایک ٹول ہے کہ حکومت نے کاروبار کرنے والے اداروں سے کیسے باہر نکلنا ہے. دنیا میں بہت سے ماڈل ہیں, خالی پرائیویٹائزیشن نہیں ہے. پہلے تو یہ آپ کلیئر ہو جائے, پرائیویٹائزیشن میں ہم کیوں فیل ہوتے ہیں بار بار اور کافی سالوں سے ہو رہے ہیں, کہ اب کوئی سنجیدہ انویسٹر پاکستان کے پرائیویٹائزیشن کے پروسیس پہ اعتبار کرنے پر تیار نہیں ہے. اس کی 3 وجوہات ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ آپ کی کوئی اکٹھی کنسنسس یا کولیشن گورنمنٹس کی ول نہیں ہے. دیکھیے جب آپ نے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کرنی ہوتی ہے آپ کو ول نظر آتی ہے, جب پرائیویٹائزیشن کرنی ہوتی ہے تو کوئی بڑا لیڈر اس پہ بیان بھی نہیں دیتا, اور بائی آئیڈیالوجی ایک میجر کولیشن پارٹنر پرائیویٹائزیشن کے خلاف ہے, اور لوگوں کو اس کا پتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے دنیا میں 16 ممالک میں اس کو اسٹڈی کرتا رہا ہوں اور خود بھی اس کیبنٹ کمیٹی کا رکن رہا ہوں. دیکھیے پرائیویٹائزیشن جو ہے کبھی بھی وزارتیں یا بیوروکریٹ نہیں کر پائے کہیں بھی دنیا میں. آپ انڈیپینڈنٹ پروفیشنلز کو دیتے ہیں, پرائیویٹائزیشن کمیشن کو وزارت بنا کے ایک مذاق بھی اور گروس مسٹیک ہے, کیونکہ نہ وہاں کمپٹنس, کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, پولیٹیکل انفلوئنس ہے. تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ سنجیدہ ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ ایک چیمپئن ہوتا ہے نسیم جو اس کو لیڈ کرتا ہے نا, ایک دنیا کو ایسا چیمپئن مارکیٹ کو نظر آئے جس پہ وہ اعتبار کر سکیں کہ جی یہ بندہ ہے, ٹرسٹڈ ہے, ڈیلیگیٹڈ ہے. لا میکرز نے صرف ایک سپورٹ دینی ہے کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں, اور پروفیشنلز کو ٹارگٹ دینا ہے. ابھی ہمارا سسٹم اتنا ڈسٹورٹڈ ہے کہ تقریباً دیکھیں نا 3.5 بلین کے جو لاسز ہیں, اگر ہم ان کو بند کریں, جو کہ IMF کہہ رہا ہے, IMF پرائیویٹائزیشن کرنے کا نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہا ہے لاس بند کریں, وہ تقریباً ہمارے ایجوکیشن کے بجٹ کے برابر ہے. So we need to look at these things institutionally, politically, اور اس کے بعد اس کو پروفیشنلز کو ڈیلیگیٹ کیے بغیر دنیا میں یہ کہیں آگے نہیں چلتا. آپ کو لگ رہا ہے یہ جو تینوں معاملات ہیں آپ کی نظر میں اس پر فوکس نہیں رہا؟ بالکل نہیں ہے جی ابھی بھی, اور انویسٹر جو مجھے ملتے ہیں, ابھی میں گلف میں بھی مل کے آیا ہوں اور ممالک میں بھی, وہ سب مجھ سے کہتے ہیں کہ جی آپ کے ملک کے حکومت کے عہدیداروں سے بات کرنا ٹائم ضائع کرنا ہے. ٹھیک. اچھا جی فاروق صاحب, اوور ٹو یو, آپ ذرا بتائیے گا افضال صاحب کن کن چیزوں کا جواب دیں. دیکھیے نسیم, چاہت اور قابلیت میں ایک تحقیق کرنا بڑا ضروری. شاید چاہت ہے حکومتوں کی, شاید ان کے اوپر IMF کا پریشر بھی بے تحاشا ہے. اگر صرف PIA کو آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑی بیماری ہے PIA کے ساتھ وہ 20 کروڑ روپیہ روزانہ کا نقصان ہے.
اب پچھلے 20 سالوں میں پی ایم ایل این کی حکومت بھی آئی ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت بھی آئی ہے, پی ٹی آئی کی حکومت بھی آئی ہے, اور تقریباً لگ بھگ 9 وزراء اعظم آئے ہیں, اور سب نے ملا کے کوئی 800 اور 50 ارب روپے کا صرف پی آئی میں نقصان کیا ہے. اب مجھے کوئی اور دنیا بھر میں ایسی کمپنی نظر نہیں آتی جس کے نقصانات یا لائبلٹی 850 ارب ہوں اور اثاثہ جات صرف 170 ارب ہوں. یعنی کہ دنیا آن دا فیس آف دا پلینٹ آپ کو ایسی کمپنی نہیں ملے. تو ایک بات تو بڑے واضح ہے کہ قابلیت نہیں ہے, چاہے وہ پی ایم ایل این ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, اور وقت اس کی شہادت دیتا ہے. پچھلے 20 سالوں میں یہ تینوں پارٹیز آئیں, تینوں نے بار بار ہمیں بتایا کہ وہ کرنا چاہ رہی ہیں, اگر چاہت ہے تو شاید قابلیت نہیں ہے. اب آپ سوچئے کہ نقصانات کی جو حد ہے, یہ ہر ٹیکس پیئر کے, ہر ایکٹیو ٹیکس فائلر جو ہے اس کے حصے کا 1.5 لاکھ روپیہ بنتا ہے صرف پی آئی اے کا نقصان. ٹھیک, ایک تو یہ آپ نے کہہ دیا نا قابلیت نہیں اور یہ نقصان ہے. جی دیکھیے, اگر تو ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں پچھلے 15-20 سال کی تاریخ سے, ٹھیک, تو پی آئی اے کو یا تو بند کرنا پڑے گا, کیونکہ پرائیویٹائز کرنے کی تو کوئی قابلیت نظر نہیں ہے. ٹھیک, تو آپ کہہ رہے ہیں آپشن ہے بند کرنا. ٹھیک ہے, آپ کی نظر میں بند کرنا آپشن ہے کیونکہ اتنے نقصانات ہوئے. ناظرین, یہ بڑی تفصیل میں آپ نے دیکھا کہ پارٹیسپینٹس ہیں, انہوں نے ایک بڑی اس کی کرٹیک کی ہے حقائق دے کے. تو ہم بریک کے بعد آئیں گے اور ہمیں رانا احسان صاحب ان تمام معاملات کا جواب دیں گے. حکومت کے ساتھ یہ پرائم منسٹر کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں, تو ڈیفینیٹلی ان کو معلوم ہے کہ حکومت کی سوچ اس پر کیا ہے, کیونکہ معاملہ سیریس ہے. اسٹے ود اس. ہم بات کریں پرائیویٹائزیشن کی, اسپیسیفکلی پی آئی اے کی. رانا احسان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسپیشل اسسٹنٹ. ابھی آپ نے سنی پوری لسٹ تنقید کی. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ مایوسی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, اور مایوسی گناہ ہے. پاکستان میں بڑا پوٹینشل ہے. چند 2 سال پہلے ہم ڈیفالٹ کی باتیں کر رہے تھے, آج الحمدللہ سارے انڈیکیٹرز جو ہیں بہتر ہیں. اچھا, دوسرا فیکٹ دیکھیں, دوسرا فیکٹ جو انڈین ایئر لائن تھی اس کی سیورل اٹیمپٹس ہوئیں, 2000 میں ہوئی, 2012, 2018, 2020, اور فائنلی وہ پھر پرائیویٹائز ہو گئی 2021 میں. وہ بھی اتنا نقصان پہ جا رہی تھی. دیکھیں, آبویسلی ایئر لائن انڈسٹری بڑی ٹف ہے, اور اس میں اگر گورنمنٹ کے مینجمنٹ ہو تو یہ لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سیورل اٹیمپٹس کے بعد وہ پرائیویٹائز ہوئی. اچھا, کیپیبلٹی کے ایشوز, بالکل ہماری جو وزارتیں ہیں ان میں کیپیبلٹی کے ایشوز ہوتے ہیں, اور تبھی پہلی کام جو پرائم منسٹر نے کیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے مختلف فارن کنسلٹنٹس ہائر کیے, ایڈوائزرز ہائر کیے, MP1 MP2 پوسٹ کی پروفیشنلز لے کے آئے, اور کافی حد تک وہ عمل جو ہے وہ ختم ہو گیا. دوسرا دیکھیں, آبویسلی پرائیویٹائزیشن کمیشن اس میں لیڈ لے رہی ہے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن میں. ایک اور فیکٹ یہ ہے کہ ہم اب سیکنڈ اٹیمپٹ آف پرائیویٹائزیشن میں انٹر ہو چکے ہیں, اور ہم جا رہے ہیں. اور وہ اسٹیٹس میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں, ابھی تو جو ریکویسٹ فار اسٹیٹمنٹ آف کوالیفیکیشن ہے اس کے جو بڈنگ ڈاکیومنٹس ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں. انویسٹر کنسلٹیشن اس وقت موجودہ جو ہے, اسپوک ٹو یو کوئی 3-1 ہفتے پہلے آپ نے سو کہا تھا یہ سب ہو رہا ہے, بس جلدی ہو جائے. ہاں, یہ ہو رہا ہے. وی آر, تو میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں. دیکھیں, تو جو جتنے بھی پوٹینشیل بڈرز ہیں, انویسٹر کنسلٹیشن کا پروسیس اس وقت جاری ہے, اور اس کے فوراً بعد EOI جو اس کو ہم ایکسپریشن آف انٹرسٹ کہتے ہیں, وہ امید ہم کر رہے ہیں کہ فیبرری کے مہینے میں وہ ایڈورٹائز ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم فارملی جو ہیں پی آئی اے کی جو ایک دوسری اٹیمپٹ ہے بڈنگ کی, اس کے اندر اس کی انیشیشن ہو جائے گی اس ایڈورٹائزمنٹ کے بعد. تو یہ پروسیس ہے. دیکھیں, بات یہ ہے, اور پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم چاہیں گے کہ ہمارے اپنے پاکستانی اس کے لیے بڈ کریں. یہ رپورٹس تھیں. بالکل. دیکھیں, ہماری جو پرائیویٹائزیشن کے اوپر جو لسٹ جو ہے, ہماری جو پرائیویٹائزیشن لسٹ ہے, ہماری کوشش ہے کہ ہم لوکل انویسٹرز کو اٹریکٹ کریں. وہ ان کو ہم گائیڈ بھی کر رہے ہیں, ان کو ہم سپورٹ بھی کر رہے ہیں کہ وہ کنسورشیمز بنائیں, اور جیسے بھی جس طرح بھی ایک, یعنی کہ وی آر انکریجنگ دا پرائیویٹ لوکل انویسٹرز کہ وہ آگے آئیں, اور بجائے کہ تاکہ یہ کوئی فارن انویسٹمنٹ آئے اور پھر ہماری ڈالر بلیڈنگ جو کنٹینیوسلی ہوتی رہتی ہے وہ نہیں آئیں گے. دیکھیں, میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ جو ہارون صاحب نے شاید بات کی کہ ان کی ملاقات ہوتی ہے باہر, اور لوگ ہمارے سے تنگ ہیں, جو گورنمنٹ ہے وہ مختلف بات کرتے ہیں. دیکھیں, اسی مقصد کے لیے SIFC کو بنایا گیا کہ کنٹینیوٹی آف پالیسی رہے,
اور وہ جو وہاں ممالک کے لیے ڈیسک بنائے گئے ہیں. اب قطر ڈیسک ہے, وہاں KSA کا ڈیسک ہے, وہاں یورپین ممالک کا ڈیسک ہے, جو پھر وہ جو پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہے وہ ایک ہو جاتا ہے. تو آپ ان ممالک سے ان کے جو انویسٹرز ہیں, جو بزنس کمیونٹی ہے, جو انٹرسٹڈ ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, چاہے وہ G2G ہو, B2B ہو, G2B ہو, تو اس کو وہ فیسیلیٹیٹ کریں اور جو کانٹیکٹ پرسن ہے وہ ایک ہو, فوکل. اس میں یہ مجھے بتائیے گا, سوری ٹو انٹرپٹ, بٹ SIFC کا لوگ یہ پوچھتے ہیں نا کہ پھر اس کا آؤٹ پٹ کیا. دیکھیں ہمیں 2 سال پہلے بتایا گیا, 1.5 سال کے کیسز کمنگ ود X بلین, یہ بلین جو ہمیں ملتا ہے وہ رول اوور ہی ہے. ابھی تک بات ہو رہی ہے انویسٹمنٹ کی, لیکن یو رائٹ. اب میں مثال کے طور پہ PIA کو اگر ہم لے لیں تو PIA کے اندر 800 ارب کا ڈیٹ چڑھا ہوا تھا, تو اس کے لیے آپ نے ایک ہولڈ کو کمپنی بنائی, اس میں آپ نے ڈیٹ پارک کیا, پھر آپ نے نیگیٹو ایکویٹی ہے وہ پھر آپ نے فائنینشیل ایڈوائزرز ہائر کیے, انہوں نے پورے اس کے اسٹرکچر کو جو ہے وہ بنایا کہ پرائز اسٹرکچر بنایا, کیسے اس کو بڈ کرنا ہے. ایک اٹیمپٹ ہوئی, کامیاب اٹیمپٹ ہوئی, اس کے اندر نہیں کامیاب اس طریقے سے ہوا کہ ایک پروسیس مکمل ہوا, ہمیں پروسیس مکمل ہوا, ہم اس کو جو ہماری کامیاب نہیں ہوئی لیکن ایک پروسیس مکمل ہوا. اس پروسیس سے ایک سرکل گھوما, اس کے اندر سے ہم نے لیسن سیکھے, جو چیزیں تھیں پرائسنگ سٹرکچر کو دوبارہ سے ویٹ کیا گیا, اس میں ہمیں کوئی زیادہ میجر پرابلم نہیں لگا. جو انویسٹرز کی آسکس تھیں اس کو ہم نے اس دفعہ میٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پہلی ہوگی. میں نے آپ کو بتایا جس طرح 18% سیل ٹیکس کا معاملہ تھا وہ کلیئر ہو گیا, کچھ اور جو ڈیٹ تھا اس کو ہم نے کلینزنگ کی بیلنس شیٹ کی. تو اب ہم پر امید ہیں کہ اس سب کچھ کے بعد یہ جو بڈنگ اٹیمپٹ ہوگی یہ کامیاب ہوگی, لیکن یہ اٹ از ناٹ فار اوے. ہوپفلی ان فیبرری وی ول کم ود EOI اور یہ پروسیس جو سیکنڈ اٹیمپٹ کا ہے وہ سٹارٹ ہوگا. بریک کے بعد آئیں گے اور ہمیں رانا احسان صاحب ان تمام معاملات کا جواب دیں گے. حکومت کے ساتھ یہ پرائم منسٹر کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں, تو ڈیفینیٹلی ان کو معلوم ہے کہ حکومت کی سوچ اس پر کیا ہے, کیونکہ معاملہ سیریس ہے. اسٹے ود اس. ہم بات کریں پرائیویٹائزیشن کی, اسپیسیفکلی PIA کی. رانا احسان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسپیشل اسسٹنٹ. اچھا مجھے بتائیے کہ یہ بھی تو ہوتا رہا کہ جی جب اکتوبر کے آخر میں 30% کو ہوا اور جو پرابلم ہوا, ڈس اپوائنٹنگ تھا بڈنگ میں جو نکلا, جو انہوں نے ویلیو ڈالی تھی, پھر یہ کہا گیا کہ جی 1 ہفتے میں ہو جائے گا, 2 ہفتے میں ہو جائے گا, بڑی جلدی اس کو آگے لے جائیں گے, لیکن 3 مہینے اس کو ہو گئے. لیکن ڈیفینیٹلی جہاں ہم جلدی کریں گے, ہم پراپر ڈیو ڈیلیجنس نہیں کریں گے. ہم دیکھیں انویسٹرز کو بھی ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کنسلٹیشنز کا جو مرحلہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہاں بالکل, اٹس ویری امپورٹنٹ. اور دیکھیں ابھی بھی ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے جب تک وی آر ایبسولوٹلی کلیئر کہ ایک انٹرسٹ ہے, اور وہ ان کا جو انٹرسٹ ہے کن شرائط پہ آئے گا, وہ شرائط ہمیں قبول ہے نہیں قبول, اور پھر آپ جو ہے یو وڈ گو فار EOI which we will. ٹھیک ہے, کیونکہ پہلے بھی جو تھا وہ بھی تو 6-8 مہینے کا پروسیس تھا, یہ نہیں کہ یکدم ہو گیا تھا. تو ہارون ذرا کم ان آن دس, ابھی آپ نے سنا انہوں نے رانا احسان نے کچھ چیزوں کے جواب دیے, اس کے بعد میں I'll go to فاروق صاحب. جی کر رہے میں پھر ایک تو کیونکہ ہمارا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے, کوئی چھوٹا پروفٹیبل ادارہ پہلے بیچے, اس سے آپ کا اعتبار بنے گا. PIA ریلوے اسٹیل مل نسیم از ویری کمپلیکیٹڈ اینڈ ویری لارج لاس میکنگ اینٹیز. ہمارے پاس لاس میکنگ کو بیچنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے, ایویلویشن مشکل ہوتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ایک لیڈرشپ لگائے. ایکسکیوز می, مجھے آنیسٹلی خود نہیں پتا کہ چیئرمین پرائیویٹائزیشن ہے کون, ان کی سٹیٹمنٹ کیا ہے, وہ انویسٹر سے کتنا کمیونیکیٹ کرتے ہیں. یو نیڈ ٹو ہیو اے ٹیم, اور اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اس کو وزارت سے ختم کر کے کمیشن بنا دے پروفیشنل, تاکہ بیوروکریسی کا وہ ریڈ ٹیپ اس میں کم کیا جا سکے. کچھ چھوٹی ڈیلز کریں. مجھے ابھی بھی یاد ہے جب میں کیبنٹ کمیٹی میں تھا تو کچھ LNG کے پروجیکٹس تھے, ہم نے کہا تھا کہ ایئرپورٹس کی کمپنی بنا دیں گے, پروفٹیبل کچھ شیئر آف لوڈ کر دیں OGDCL کے, نیشنل بینک کے, تاکہ دنیا کو پتا چلے کچھ ہو رہا ہے. جب ہم میگا ڈیلز میں جاتے ہیں کمپلیکیٹڈ میں, ہمارے میں استطاعت اور اس کی کیپیبلٹی ابھی نہیں ہے, اینڈ آئی ایم فرملی سیئنگ کہ اس میں پھر غلطیاں پھر سے ہوتی ہیں. جی فاروق آپ کیا کہیں گے, آپ نے سنا رانا افضل کیا کہہ رہے تھے. جی دیکھیے, ہم ڈھونڈ رہے ہیں بیماری کا علاج. بیماری میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ 850 ارب کا نقصان ہے, اور پچھلے 9 وزرائے اعظم کے دوران وہ ہوتا رہا.
اس سے اگر ہم سیکھنا چاہتے ہیں تو ریئلی یا تو ہم نقصان کرتے چلے جائیں اور 20 کروڑ روپے روزانہ کا نقصان کرتے چلے جائیں. دیکھیے چیکو سلواکیا کی اسٹیٹ ایئر لائن تھی, ان سے نہیں سنبھل پائی, انہوں نے بند کر دی. ہنگری کی اسٹیٹ ایئر لائن تھی, ان کا فلیگ کیریئر تھا, انہوں نے بند کر دیا. فاروق یہاں تو سب خوش ہو رہے ہیں کہ پی آئی اے کو آگے بڑھا رہے ہیں جی, وہ روٹس نہیں مل رہے. آپ سن رہے تھے سحر کامران صاحبہ بھی یہی کہہ رہی تھی, بٹ آپ کے ذہن میں جو علاج ہے اس کا وہ یہ ہے سلوشن کے بند ہی کر دیں ایئر لائن. دیکھیے نسیم, یہ یورپین روٹ جو ہیں یہ مجھے یاد آتا ہے کہ جون 2020 میں بند ہوئے. ٹھیک. جو نقصانات تاریخی ہم کر رہے ہیں وہ جون 2020 سے پرانی ہے. ٹھیک. اور یہ روٹ کھلنے کے نتیجے میں وہ بیماری دور نہیں ہوگی. یو آر سیئنگ کہ بند ہی کر دیں ایئر لائن کو. آئی ایم ہیئرنگ یو کریکٹلی نا, آپ کہہ رہے ہیں بند ہی کر دیں. اچھا, ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کو پرائیویٹائز کریں, اور بالکل گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ اس کو ہم چلاتے رہیں تو, لیکن ہمیں سیکنڈ اٹیمپٹ پہ جانا ہے, اور ہم ایک ادارے کو ویسے تو سوئچ آف نہیں کر سکتے. ابھی ہم نے پہلی اٹیمپٹ کی, ابھی فوری طور پہ ہم سیکنڈ اٹیمپٹ پہ جا رہے ہیں. سیکنڈ اٹیمپٹ کریں. اور ہارون کا خیال ہے کہ آپ کوئی چھوٹا جو ہے لیں, سیکوینسنگ چینج کریں جو آپ کر سکتے ہیں. کیا چینج کریں؟ سیکوینس چینج کریں. دیکھیں ابھی تو میں نے آپ کو جس طرح کہا کہ ہم ای او آئی کی طرف بڑھ رہے ہیں پی آئی اے کے حوالے سے, اور باقی چیزیں بھی پرائیویٹائزیشن کے لیے تیار ہو رہی ہیں, اور مختلف چیزوں پہ فائنینشیل ایڈوائزرز ہم ہائر کر رہے ہیں. تو آپ کا یو آر کانفیڈنٹ کہ آپ یہ بڑا ادارہ بنسبت اس کے جو دیکھیں ہماری طرف سے نیت ٹھیک ہے, کاوش پوری ہو رہی ہے, تو ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے. آپ کو اچھے. چلیں ناظرین, یہ امید رکھیں گے اور ہم فوکس رکھیں گے کہ ہوتا کہ انشاءاللہ couple of weeks we'll come back to PIA. بہت شکریہ for joining us رانا افضل, اور آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ ہارون شریف صاحب اور فاروق سلیم صاحب. تھینک یو. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. پھر جو اس وقت مرگلا ہلز نیشنل پارک میں جو ہوا, جو ریسٹورانٹس بنے, اس کے بعد سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی, اور اس کے بعد اب انہوں نے شروع کیا ہے اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ نے پلانٹیشن کا کام, کہ یہاں سبزہ اگایا جائے. پھر سے اس پر ہم نے آؤٹ ڈور کیا تھا جا کے شوٹ, آپ کو دکھاتے ہیں. اسٹے ود